وہ کئی رپورٹس اس کے بارے میں میڈیا پر موجود ہیں کہ جو ہمارے جو اٹامک ٹیکنالوجی تھی اس میں قادیانی سائنسدانوں کو روکا گیا اس میں جانے سے، مرحوم بھٹو کے دور میں بھی، جنرل ضیاء کے دور میں بھی، کہ قادیانی رپورٹس جو ہیں وہ سیکورٹی تھریٹ ہیں. ہر ملک میں اس طرح کی تنظیمیں، تو یہ ہاں جی، شیو سینا ہو گیا، آریہ سماج، برہمن سماج، اس طرح کی ہمارے پاس بالکل. تو پاکستان میں یہ سمجھا گیا اس وقت 1974 میں مرحوم بھٹو شہید کے دور میں کہ یہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہیں پاکستان کے لیے. اس لیے ان کو جو کی پوسٹ تھیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک پولیٹیکل جو پارٹی تھی ہماری جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، ان کی حکومت کے خلاف جو قادیانی جنرلز جو تھے وہ ایک کو کا پلان کر رہے تھے. تو انہوں نے ان جنرلز کو، اور جو ایئر مارشل ظفر چودھری تھے اور جنرل عبدل علی تھے، اور اس طرح ایک دو اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اس سے انہوں نے آرمی سے ہٹا دیا تھا. جو ریسنٹلی ایک فائل پٹ اپ کی گئی ہے، یہ ایک پوری انکوائری رپورٹ جو کہ پاکستان بھی بھیجی گئی، اور FATF کی مد میں ہم پہ پریشر بھی امپوز کیا جا رہا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں بڑا ایک نیگیٹو امیج پورٹری کیا جا رہا ہے پاکستان کا، اور ایک بہت بڑی سازش کی گئی قادیانیوں کی جانب سے کہ جی ان کو اسٹیٹ جو ہے پاکستان کی وہ ان کو انصاف نہیں دے رہی، یا ان کو ایک کنویں کے اندر بند کیا ہوا ہے، یا ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. اس طرح کی ایک رپورٹ آئی ہے، اور ریسنٹلی پاکستان کی سینٹ میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوئیں، اور پاکستان میں اس وقت کسی کو اس بارے میں نہیں پتا، اور آف دا ریکارڈ یہ ساری باتیں ہوئیں. شہید صاحب، یہ جو رپورٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ فار احمدیہ، قادیانیوں نے یہ گروپ وہاں پارلیمنٹ کے اندر بنایا ہوا ہے، جس کے 11 کے قریب وائس چیئر پرسن ہیں اور ایک اس کی چیئر پرسن ہے جو کہ خاتون ہے. شیوون مکڈونا اس کا نام ہے، اور اس کے کوئی 30 کے قریب اراکین بھی ہیں. آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ فار احمدیہ. یہ ٹوٹل 44 کے قریب پارلیمنٹیرینز کی جانب سے ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، جس کا ٹائٹل ہے سفوکیشن آف دی فیتھفل، اور اس کا سب ٹائٹل ہے دی پرسیکیوشن آف احمدیہ مسلمس اینڈ رائز ان ایکسٹریمزم ان پاکستان. اور اس کا جو پاکستان کے خلاف یہ ایک چارج شیٹ ہے، اس کی جو چیئر پرسن ہے اس نے اپنے انٹروڈکشن میں، تعارف میں یہ بات لکھی ہے رپورٹ کے کہ یہ ایک انکوائری رپورٹ ہے، اور اس میں یہ پاکستان کے خلاف فائنڈنگز دی گئی ہیں کہ اسٹیٹ اسپانسرڈ پرسیکیوشن اور رائز ان ایکسٹریمزم پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، اور ریاست پاکستان گویا کہ قادیانیوں کے خلاف جتنے بھی ایکشن ہو رہے ہیں اس کی سرپرستی کر رہی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک انتہائی لمحہ فکریہ ہے. میں ایک برٹش پاکستانی کی حیثیت سے یہ کہوں گا کہ یہ رپورٹ میری رائے میں اس کی ویلیڈیٹی کو چیلنج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انکوائری رپورٹ ہے، اور انکوائری میں جو انکوائری کمیٹی ہے انہوں نے جج، جیوری اور ایگزیکیوشنر کا کام خود کر دیا ہے. پاکستان کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنا موقف بیان کر سکتے. تو یہ میرے خیال میں یہ جو انکوائری رپورٹ ہے یہ نل اینڈ وائڈ ہے، یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتی. اتنا بڑا پاکستان کے اوپر ایک الزام لگا دیا، اور پاکستان کے خلاف یہ بیرونی دنیا میں ایک میسج بھیج دیا کہ پاکستان کی ریاست قادیانیوں کو مروا رہی ہے، ان کو پر ظلم، جبر اور استبداد ہو رہا ہے. ایک تو یہ اس میں بہت اہم نقطہ ہے. دوسرا، اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ
قادیانیوں کو ووٹ کا رائٹ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس رپورٹ کے خلاف وہ اپنی ایک کمپلینٹ لانچ کریں اسپیکر آف دی برٹش پارلیمنٹ کو کہ یہ کس طرح کی رپورٹ ہے. رپورٹ کو چیلنج کریں اور اس کو ریسینڈ کروائیں کیونکہ اس کی ویلیڈیٹی اب نہیں رہی. اس میں ایک اور بھی بات آئی ہے کہ پارلیمنٹ کا ایک رکن محمد افضل خان ایم پی جس کا نام بھی انہوں نے رپورٹ کے اندر استعمال کیا ہے, انہوں